اس داستان کے ہر صفحے کے اوپر سیرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو سیرت ہے وہ سیرت کچھ واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، جنگوں میں بھی سیرت ہے، اور جہاں پہ مظالم سے ہے وہاں پر بھی سیرت ہے، جہاں حکومت کی وہاں پر بھی سیرت ہے۔ سیرت و تاریخ میں فرق ہوتا ہے، لکھی ہوئی تاریخ و سیرت کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کیا کیا ہوا، کتنے لوگ تھے، کیسے لڑے، جگہ کون سی تھی، کیسا تھا۔ سیرت کردار کی جھلکیاں ہوتی ہیں، اس درمیان میں بھی جنگ بھی ہوئی تو کیوں ہوئی، جنگ کے اندر کردار ان کا کیا رہا اور رویہ کیا تھا، کیسے لوگوں سے پیش آئے۔ سیرت وہ حصہ کہلاتا ہے۔ وہ سیرت آپ کے اندر سے اب ابھرنا شروع ہو، وہ تاریخ آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو، یہ ہے ان کی اتباع اور یہ ہے ان کی اصل پیروی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس مہینے میں ہوئی، اس مہینے کا ربیع الاول کا یہ آخری جمعہ ہے۔ رحمت للعالمین کی پیدائش کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، جسے ہم کمپیشن منتھ بھی کہتے ہیں، جس مہینے کو۔ ان کی سیرت کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہو، ایک کہانی ہو، یا کچھ واقعات کو جمع کر کے اکٹھا کر کے لکھ دیا جائے۔ یہ ایک انقلاب کی داستان ہے۔ اس انقلاب کی شروعات جو حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے ہوئی، درمیان میں نبی اور رسول آتے رہے، ہر ایک نے ان کے آنے کی خبر دی۔ سیرت میں وہ سارے حصے بھی شامل ہیں ان کی خبروں کے۔ ان تمام انبیاء اور رسل، نبیوں اور رسولوں کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا، وہ مشن ان کی زندگیوں میں سے کسی ایک کی زندگی میں بھی مکمل نہیں ہو سکا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تاریخ انسانی اپنے ارتقاء، اپنے ایوولوشن، وکاس کے دور سے گزر رہی تھی۔ حضرت نوح 950 سال رہے، آخر یہ ہوا کہ ساری دنیا کو ڈوب گئی، تباہ کرنا پڑا۔ جو نافرمان تھی، تھوڑے سے لوگ بچے، دنیا دوبارہ شروع ہوئی۔ یہ کوئی انقلاب نہیں تھا، یہ تو یہ تھا کہ جو ان لوگوں کا جو حاوی ہو رہے تھے، اور وہی تھے سارے دنیا کے اندر، مٹھی بھر چند لوگوں کے علاوہ، انہیں سزا دی گئی۔ میں بڑے بڑے نام لے رہا ہوں صرف۔ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت لمبے علاقے میں انہوں نے سفر کیا، وہاں عراق میں جہاں وہ رہتے تھے، پھر شام میں رہے، اسرائیل کے اندر رہے، مصر میں رہے، عرب میں آتے رہے۔ وہ بنیادیں ڈال رہے تھے آگے جو کچھ ہونے والا تھا۔ ان کی زندگی میں کوئی انقلاب مکمل نہیں ہوا، کوئی کامیابی کسی ایک مقام پر بھی مکمل آ گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ بس خالی بنیادیں ڈالی تھی ایک بہت بڑے ایریے کے اندر انہوں نے۔ درمیان میں بہت سے نام ہیں، انبیاء اور رسول آتے رہے۔ ہوا یہی کہ نافرمان قومیں تباہ ہوتی رہیں، انقلاب کسی جگہ مکمل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو ایک بڑی قوم کو لے کر، جو غلامی کے اندر تھی، ان کو لے کر نکلے۔ اللہ نے فرعون کے لشکر کو تباہ کیا، جو اس وقت کا فاشسٹ تھا، سب سے بڑا، اس دور کا، شاید تاریخ کا سب سے بڑا۔ بنی اسرائیل کو نکالا، غلامی سے لے کر چلے۔ بنی اسرائیل بڑی انرولی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ
کوئی فیصلہ بات کو کرتے تھے اسے تو مان لیتے تھے، لیکن قدم قدم پر حکم عدولی کرتے تھے، قدم قدم پر ذرا حضرت موسیٰ ہٹے اور فوراً وہ شرک میں مبتلا ہوئے، کچھ دن کے لیے بھی اگر ان کو چھوڑ کر ہٹے۔ ان سے طرح طرح کی شکایتیں ایسی کرتے تھے جس پر قرآن نے یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے ہی اذیت دو گے اپنے بھی نبی کو کہ جیسے موسیٰ کو ان کے ساتھ کے لوگ دیا کرتے تھے؟ ایسے سوال ان سے بھی کیا کرو گے جیسے موسیٰ سے کیا کرتے تھے؟ تو لگاتار ان کے ساتھ یہ رہا، لیکن بہرحال لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ چلتے رہے۔ اصل مقصد انقلاب کی کامیابی اس جگہ ہوتی ہے، یہ ایک مورچہ تھا جو جیتا تھا کہ ان کو نکال لائے فرعون کا لشکر، اور اللہ کی مدد سے فرعون کا لشکر ڈوب گیا، لیکن وہ انقلاب ان کی زندگی میں تکمیل کو، کمپلیشن کو نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا کہ وہ اسٹیٹ قائم کرتے لے جا کر، یہاں تک ہوا کہ ان کی زندگی کے اندر انہوں نے کہا کہ چلو اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ یہ بستی تمہارے لیے لکھ دی، لوگ سارے رک گئے، سب، ایک بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ یہ دیر تھی جو 40 سال اللہ نے اسے آگے کیا، جس درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واپس بلا لیا۔ وہ ریولوشن جو انسانی عدل، انسانیت، ایک نمونہ دکھا دیا جائے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، معاشرت کیا ہوتی ہے، زندگی کے اصول کیا ہوتے ہیں، جس میں امن و امان قائم ہو جائے، نفرت اور دہشت گردی ختم کرنے کے بعد، ظلم و ستم ختم کرنے کے بعد، ایکسپلائٹیشن، استحصال ختم کرنے کے بعد، وہ معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے، قوم نے منع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عرصہ بہت تھوڑا سا ہے، اصلاً ان کی تشریف آوری تھی ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لیے۔ ان کی کم از کم قرآن تو خیر کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھیوں کو سربلند کیا، جو ان کے حواری تھے، قرآن کہتا ہے۔ جو آج کی انجیلیں ہوتے لکھتی ہیں سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جب ان کو لے گئے صلیب چڑھانے کے لیے، صلیب پر لے جانے کے لیے، تو سب بھاگ گئے۔ کم از کم موقع پر ہی موجود رہتے، دعا کر رہے ہوتے، وہاں موقع پہ بھی نہیں پہنچے، کچھ عورتیں پہنچی تھیں، اور ان کے جو خفیہ یا سیکرٹ ڈسپلس کہلاتے ہیں، کچھ خفیہ شاگرد چند وہ پہنچے تھے اس سین کے اوپر۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یا جو کچھ آج کی انجیلوں کے اندر ہے، قرآن تو ان کی بہت فضیلت بیان کرتا ہے، ان کے حواریوں کی، جو ان کے ششیہ، یہ لوگ جن کو کہتے ہیں، جو بڑے 12 ششیہ تھے، 12 حواری تھے، لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے دھوکہ دیا اور چند سکوں کے بدلے ان کو پکڑوایا تھا۔ یہ جو آج کی جو انجیلیں ہیں اس میں ایسی ہی داستان ہے۔ بہرحال اس نے پکڑوایا ہو یا نہ پکڑوایا ہو، وہ 12 کبھی پیچھے ہٹے ہوں چاہے نہ ہٹے ہوں، لیکن ان کی زندگی کے اندر تو وہی سارے لوگ حاوی رہے جو ان کو صلیب پر لے جا رہے تھے، تو ان کی زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا۔ پھر ان تمام انبیاء کی جو سیرت تھی، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کی زندگی پوری نگرانی کے اندر تھی، اللہ کی نگرانی میں سب پاک تھے، سب عظیم تھے، ان کی ساری زندگی عظیم ہوگی، لیکن ہمیں زندگی کے واقعات ملتے نہیں، تھوڑے تھوڑے تھے کہیں کہیں سے جو کچھ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ صرف ایک شخصیت ہے انبیاء اور رسول، ان کی پوری لسٹ یا فہرست کے اندر، جس کی زندگی بچپن سے لے کر ان کے دنیا سے تشریف لے جانے تک ایک ایک لمحہ جو ہے وہ درج ہوا، اور ہر چیز ہم تک پہنچ گئی۔ تو اس لیے نمونہ یا آئیڈیل صرف وہ بن سکتے تھے جو اس دور میں آئے اور اس وقت آئے جب ہر چیز لوگوں نے ان کے لیے ریکارڈ کی، اور اس وقت آئے کہ جب یہ انقلاب کا مرحلہ، اس کی سٹیجز ساری کمپلیشن کو پہنچ گئی، اور ان کی اپنی زندگی کے اندر وہ اسٹیٹ قائم ہوئی جس کے اندر وہ تمام چیزیں جو انسانیت کو مجروح کرتی ہیں، انسانیت کو شرمندہ کرتی ہیں، وہ ختم ہو گئیں، اور امن و امان و سکون پیدا ہو گیا۔ یہ کتنے عرصہ لگا انہیں؟ شروع سے، جہاں سے نبوت ملی ہے 23 سال، جس وقت 13 سال کے بعد جہاں سے اسٹیٹ کی شروعات ہوئی، اسٹیٹ بننا جسے کہتے ہیں، مدینہ، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اپنا سربراہ، ان کو کمانڈر یا امیر مان لیا، رسول مان لیا۔ تو مدینے کا اس وقت کا ایریا تقریباً 150 اسکوائر کلومیٹر، یہاں سے شروعات ہوئی تھی، اور اس شروعات کے بعد 8 سال اور لگے،
جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس 8 سال میں جب دنیا سے گئے تو 12 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تھا، ماتحت تھا ان کے. یہ اس 8 سال کے اندر 12 لاکھ، یہ 150 سے 12 لاکھ. اور یہ غیر خونی انقلاب تھا. میں بتاؤں گا کیسے. جنگوں کی تعداد تو بہت ہے، بڑی بڑی کچھ اور چھوٹی چھوٹی سی جھڑپیں ملا کر جو سیرت کے اندر آتی ہیں. لیکن وہ جنگیں کیسی تھیں اور کس مقصد کے لیے تھیں، اس کے اعداد و شمار و فگر میں ابھی بات کو اس کا کچھ ہلکی سی جھلک دوں گا. یہ ایک مکمل ایک پرامن انقلاب تھا، ایسا پرامن انقلاب جس کی مثال دنیا کی تاریخ کے اندر ملتی ہی نہیں، ہسٹری میں کوئی ایک بھی نہیں ہے ایسا. اور اتنا کمپلیٹ کامیابی، اتنی مکمل کامیابی تاریخ میں آج تک کسی ایک شخصیت کو نہیں ملی کہ وہی روحانی سربراہ ہو، وہی جو چیف جسٹس ہو، وہی سوشل اصلاحات فراہم کرے، وہی سارے لاز، سارے قوانین کو ڈیفائن کرے اور اس کو ایکسپلین کرے کہ کون سا قانون رائج ہوگا، وہی رولر ہو، وہی سب کے ساتھ میں لیبر کے کام کے اندر بھی شریک ہو، وہی جو ہے اکانومی کو کنٹرول کرے، اور پھر لوگوں کو اس جگہ سے نکال کر جہاں ایک بھیڑ پوری جو تھی ایکسپلائٹ ہو رہی تھی، ان سب کو اس جگہ لے آئے کہ معاشی طور پر لوگ کے اندر مساوات قائم ہو جائے، سوشل جسٹس قائم ہو جائے. یہ ساری اصلاحات خالی کوئی تھیوری نہیں دی، کوئی فلسفہ. جیسے کمیونزم ایک بڑے فلسفوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اب فیل ہو گیا، پہلے بہت بڑے حصے کے اندر تھا، لیکن آج بھی دنیا کے 2 بہت بڑے ملک ہیں اور بہت طاقتور ہیں، رشیا اور چائنا. وہ کمیونزم ان کے اندر وہی ہے یا نہیں جو شروع سے چلا تھا، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن دونوں کمیونسٹ کنٹریز ہیں اور چھوٹے چھوٹے تھے اور بہت سے، نارتھ کوریا ہے، کیوبا ہے اور بہت سے ہیں. یہ کارل مارکس، فریڈرک اینجلز جنہوں نے کمیونزم دیا تھا، وہ تو ایک فلسفہ بتا کر چلے گئے. انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، کچھ نافذ نہیں کیا تھا، ایک فلسفی دے کر چلے گئے تھے. تو ایسے بہت لوگ ہیں جو کوئی فلسفی دے کر چلے گئے اور اس کے اوپر کچھ لوگ بات کو آگے چلے، پھر اس میں کنٹرڈکشنز و تعداد آتا ہے اور وہ فیل ہوئی. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا کہ اس سے ایک اچھا نظام قائم ہو جائے گا، وہ اپنی زندگی میں قائم کر کے دکھا دیا، اور اتنے بڑے حصے پر قائم کر کے دکھا دیا، اتنے کم عرصے کے اندر دکھا دیا، اور جس میں اسپریچول رولر بھی وہی ہوں اور میٹیریل دنیا کے جسے رولر کہا جائے روحانی سربراہ بھی وہی ہوں اور حکومت کے سربراہ بھی وہی ہوں، سیاسی حکومت کے بھی. دنیا میں کوئی اور شخصیت آج تک گزری نہیں، اکیلی شخصیت ہے. اسی لیے بہت بڑی تعداد ہے غیر مسلم مصنفین کی، بہت سے تو وہ ہیں کہ جو پارٹ ادھر ادھر سے چیزیں نکال کر اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن بہت سے وہ ہیں جنہوں نے لکھا کہ یہ سب اعتراض کرنے والے جو ہیں انہیں معافی مانگنی چاہیے. بہت بڑی تعداد ہے غیر مسلم جو رائٹرز ہیں جنہوں نے سیرت لکھی، اور تقریباً ان سب نے یہ لکھا کہ کوئی ٹکر ہی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسری ہستی ایسی لا ہی نہیں سکتے جس نے اپنی زندگی میں یہ کر دکھایا ہو جو انہوں نے کیا. اور پھر ایسے اثرات کے جو آج تک باقی ہیں اتنی بڑی تعداد کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمانوں سے زیادہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تعداد گھٹ رہی ہے، ان کی بڑھ رہی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہیں تھے وہ. حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو پوری بھیڑ انہی لوگوں کی تھی جو ان کے دشمن تھے جب وہ ان کو اٹھایا گیا جس وقت. تو یہ کامیابی پر جو یہ پوری تاریخ جو انقلاب کی تاریخ تھی وہ کامیابی پہ پہنچی محمدی انقلاب سے. یہ محمد انقلاب کے مین کیریکٹر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر اس کی داستان کو ہم لیں، اس میں کچھ لوگ ان سے تعاون کرنے والے تھے، کچھ لوگ ان کی مخالفت کرنے والے تھے. اس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان، علی تھے، اس کے اندر ابو ذر تھے، یہ تمام لوگ تھے. اس کے اندر خواتین کے اندر تھیں، عائشہ تھیں، خدیجہ تھیں، ام المساکین تھیں، ام سلمہ تھیں. ایک بڑی تعداد ہے، میں نے تو 2-4 نام لیے خالی. اس میں یہ لوگ تھے. اس میں وہ کردار بھی تھے جو ان سے ٹکراتے تھے اور یہ سسٹم، یہ نظام جو آ رہا تھا اسے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے. اس انقلاب کی داستان میں وہ سارے کردار ہیں جس میں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے اور بڑے بڑے بہت سے سردار ہیں. یہ ان کی آپس کی کشمکش کی ایک پوری داستان ہے. پھر صرف یہی نہیں ہے، جب اسٹیٹ بنی تو پھر وہاں پر
کعب بن اشرف ہے اور یہودیوں کے سردار ہیں جو لگاتار سازش کر رہے ہیں، پھر منافقین ہیں جن کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، آخر زندگی تک اس کشمکش میں رہے اور ان کو سمیٹتے رہے اور سنبھالتے رہے۔ اور یہ ساری داستان وہ جو حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی، اور وہ پھر یہاں سے جو جس کی تاریخ کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے جہاں سے وہ پیدا ہوئے، اس ساری داستان کے جو بہت سے کردار ہیں، وہ بھی جو ساتھ دینے والے تھے اور وہ بھی جو مخالفت کرنے والے تھے، اس داستان کے ہر صفحے کے اوپر سیرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو سیرت ہے وہ سیرت کوئی کچھ واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، جنگوں میں بھی سیرت ہے، اور جہاں پہ مظالم سے ہے وہاں پر بھی سیرت ہے، جہاں حکومت کی وہاں پر بھی سیرت ہے۔ سیرت و تاریخ میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تاریخ لکھی ہیں، تاریخ و سیرت کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کیا کیا ہوا، کتنے لوگ تھے، کیسے لڑے، جگہ کون سی تھی، کیسا تھا۔ سیرت کردار کی جھلکیاں ہوتی ہیں، اس درمیان میں بھی جنگ بھی ہوئی تو کیوں ہوئی، جنگ کے اندر کردار ان کا کیا رہا اور رویہ کیا تھا، کیسے لوگوں سے پیش آئے۔ سیرت وہ حصہ کہلاتا ہے۔ تو یہ محمد انقلاب، اس انقلاب کے میں سے جب ہم سیرت سمیٹتے ہیں وہ تو ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم وہاں سے لینا شروع کر دیں، سیرت چل رہی ہے حضرت آدم سے، سیرت چل رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ سیرت زندگی کے کردار یا واقعات کو ہی تو کہتے ہیں نا۔ دنیا میں ہر شخص کی سیرت، آپ سب کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی جہاں سے آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہو سکتی ہے۔ اصل میں تو وہاں سے بھی نہیں ہوتی، جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ صرف تاریخ میں یہ اکیلی شخصیت ہے کہ پہلا انسان زمین پر آیا، سیرت وہاں سے چل رہی ہے، اور دوسری کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے۔ یہ شخصیت جگہ جگہ، یہ جو سیرت کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں، ظاہر ہے کہ ساری تو کبھی بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اتنے پہلوؤں کو۔ اس میں سے کچھ جھلکیاں کہیں کہیں وہ بھی اس سے میں نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر کبھی بیان کی ہیں، جو حضرت آدم سے لے کر باقی انبیاء کی زبان سے کیا کیا آیا، اور اس کے اندر سیرت کہاں کہاں ملتی ہے۔ لیکن یہاں سے یہ جو ہمیں بہت مختصر سا میں یہ تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے یہ حصہ رہ گیا کہ جنگوں کے میدان کے اندر سیرت، جہاں لڑائیاں ہیں، جہاں دشمنیاں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے خالی ان کی جو رحمت ہے رحمت للعالمین کی، وہ خالی یہ نہیں کسی دکھی کے کام آ گئے۔ تمام انسانیت کے لیے یہ جو کانسیپٹ آج ہے، آج بھی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ پیڑ لگا رہے ہیں، یہ رحمت کا کام ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آج بھی نہیں آتا۔ بہت سمجھانا پڑے تو شاید سمجھ میں آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر قیامت برپا ہونے جا رہی ہے تمہارے سامنے، اور اس وقت اگر کچھ لمحہ ہے اور ایک پیڑ تمہارے پاس ہو تو پیڑ لگا دینا۔ اگر قیامت آ رہی ہے اور کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو پہلے اسے لگا دے جلدی سے۔ یہ اس درجے کی بات ہے جسے آج چاروں طرف یہ ہے کہ بھئی پلانٹیشن کرو اور ختم ہو گئے۔ آج چاروں طرف واٹر کنزرویشن کی بات ہے، پانی بچاؤ، پانی بچاؤ، وہاں پانی بچاؤ جہاں پانی آپ کے خیال میں بہت زیادہ ہے۔ خود آپ کے شہر کے اندر ان بستیوں میں جہاں پانی بہت زیادہ ہے وہاں پانی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ واٹر لیول کتنے گر گئے، آگے جانے کے بعد کیا ہوگا معلوم نہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور جاری ہے گرنے کا۔ اس کے بعد پھر پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نلوں میں سے پانی آ رہا ہے، پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ نلوں میں آ رہا ہے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر دریا کے کنارے ہو اور پانی اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا تو اس کا اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ کوئی دریا کے کنارے بھی ضرورت بھر خالی خرچ کرے، یہ ایک عجیب آگے آنے والی ضرورت جس کی دنیا کو پڑھنی تھی، کبھی ہمیشہ پڑھتی تھی۔ یہ ساری چیزیں رحمت کا حصہ ہے، کمپیشن کا حصہ ہے، جیسے لوگ رحمت کا، اس لیے کہ یہ تمام دنیا کے لیے ہے، کسی ایک شخص کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ چیزیں۔ تو اس کی رہنمائی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ میں رحمت، کتنے واقعات ہیں، میں پہلے آئندہ پچھلے سالوں کے اندر میں تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ مسجد نبوی میں بلی نے بچے دے دیے، اب گندگی ہوتی ہے نا، بلی نے بچے دیے کیوں وہاں پر؟ بلی بچے وہاں دیتی ہے جس جگہ کو سیف سمجھتی ہے، وہاں تو روز لوگ آ رہے ہیں، دن میں 5 وقت جا رہے ہیں اور سب اننون لوگ ہیں۔ بلی کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والے تو ہیں، وہ باہر والے آئیں تو بھاگتی ہیں ان سے، اور جہاں 5 وقت لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس جگہ کو چوز کرے گی بلی۔ آج کی مسجدوں کی طرح الگ الگ رومز اور یہ
لاک کیا گیا اور ایسا، اور یہ سیف ہے بس، تو ایک کھجور کے تنے ہیں، اوپر سے چھپر ڈال دیا گیا ہے، خالی ایک جگہ ہے، کوئی اس میں روم تو نہیں ہے، اسی میں ایک جگہ بلی نے بچے دیے ہیں. بلی اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہوگی. یعنی سب سے سرکشت، سب سے محفوظ جگہ اس کو یہ وہ ملی تھی، مسجد نبوی، جہاں اتنے لوگ آتے تھے. یہ ان کی اس تربیت کا اثر تھا، رحمت کا، یا جانوروں کے ساتھ میں رحمت کا. بہرحال جب وہاں گندگی مسجد میں کی تو لوگوں نے بھگانا چاہا کہ بھئی اسے بھگائیں یہاں سے، تو منع کیا، ڈانٹا اسے کہ نہیں، انہیں مت بھگاؤ، یہ ماں بنی ہے، اس کو یہیں پر رہنے دو، وہ گندگی وہیں پر رہی. ایک شخص آیا، آیا تھا ان کے پاس، اونٹ بلا رہا تھا بہت. اب ہمارے یہاں تو اس کی کہانیاں ایسے چلتی ہیں کہ اونٹ نے بتایا، وہ اس کی بولی سمجھ رہے تھے، اس کو جواب دے رہے تھے. اونٹ بلایا. یہ کوئی بھی آپ کو بھوکا جانور آپ کے گھروں کے پلے ہوئے، دوسروں کے گھرے ہوئے پلے ہوئے، آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو منہ اٹھا کر کہہ رہا ہے بھوکا ہے، اس وقت کمزور ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. اونٹ بلایا، ان کا کہ اس کو ڈانٹا، اس کو اتنا کھانے کو دیا کرو جتنا اس کی ضرورت ہے، ورنہ اسے استعمال مت کرو، اور اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکے. اب یہ بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا چاہیے. یہ ان کے جانوروں کے لیے رحمت ہے جو لگاتار چلی آ رہی ہے. بہت واقعات ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ وہ آج پوری مجھے ایک خلاصہ جو ہے وہ دینا ہے، اس لیے میں ان کی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں. مسجد نبوی کے اندر ایک دیہاتی ہیں، مسجد تو جانتے ہی نہیں تھے. اب باہر کے ایریے کا ایک آیا، اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں آ گیا تھا احترام، ابھی نئی نئی بنی، وہ جانتے نہیں تھے مسجد کیا چیز ہوتی ہے. ہاں ایک جگہ لوگ اکٹھے، وہ آیا، اسے حاجت محسوس تھی پیشاب کرنے کی، ایک طرف کونے میں چلا گیا، وہیں بیٹھ کے کرنا شروع کر دیا. کچا فرش تھا، یہ آپ کے ٹائلز تھوڑی لگے تھے، یہ پتھر تھوڑی لگے تھے. وہ ایک طرف کونے میں بیٹھ کے اس نے دوڑے صاحب آ کے اسے اٹھائے تھے بیچ میں. اب بیچ میں کسی کو ضرورت اپنی وہ پوری کر رہا ہے، اٹھا دیں، اسے کتنی تکلیف ہو جائے گی. روکا فوراً، کہا کہ نہیں اسے فارغ ہو لینے دو، بات کو یہاں کچھ ڈول پانی ڈال دینا اس جگہ پہ. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اس کے اوپر تو فساد ہو جائیں کہ مسجد مندر میں بیٹھ کر کوئی کیا کر رہا ہے، ایک ہی کمیونٹی کے ہوں. وہ تو کہیں دور سے باہر سے آیا تھا نا کہ سب سازش کر رہا ہے، یہ ہماری مسجد کو گندی کرنے کے لیے آگے سامنے سے پوز کر رہا ہے، مسلمان ہے، جان سے مار دیتے اسے. کہا کہ اسے بیچ میں تکلیف مت دو، بات کو یہاں پہ پانی ڈال دینا. اور اس سے آگے کی بات ہے کہ جان بوجھ کر کے گیا اور مسجد نبی میں ٹھہرایا تھا، ملنے آیا تھا، وہی مہمان خانہ تھا، وہاں ٹھہرتے تھے. آج یہ ہوتا ہے کہ صاحب مسجد میں غیر مسلم آئے یا نہیں آئے، وہاں 60 ہے، پادری آتے تھے تو مسجد نبی میں ٹھہرائے جاتے تھے. اس مسجد کے اندر جو سب سے متبرک، کعبۃ اللہ کے بعد سب سے متبرک مسلمانوں کے لیے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی. ایسے ہو کہ مورتیاں نہ ہو اور تم یہاں کر سکتے ہو، نراکار یہاں عبادت کر سکتے ہو. ایک شخص آیا، اور وہ آیا تو وہ کچھ غلط ارادے سے تھا، کچھ نہیں کر سکا تو اتنا ہی کر گیا کہ وہ گندگی کر گیا، وہ لیٹرن کر گیا، اور صبح کو بھاگ گیا. رات کو ٹھہرا تھا، گھبراہٹ میں تلوار چھوڑ گیا. اب پریشانی ہوئی، قیمتی چیز ہوتی تھی ان لوگوں کے لیے، تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں چھوڑو واپس کیا جائیں گے، کسی مارکیٹ میں دکان سے دوسری خرید لیں. چھپتا چھپاتا آیا دیکھنے کی، جب خالی ہوگی تو لے آؤں گا، یا ہے بھی وہاں پر اب یا نہیں. صحابہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، میرا مہمان تھا، میں دوں گا. وہ اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے. اس نے یہ دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. تو یہ تھی رحمتیں. یہ اس میں کوئی ریٹیلیشن نہیں تھا، کوئی ریئیکشن نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب پاور میں تھے، اس دور کی بات ہے. آ رہے ہیں اب جب پاور میں آ گئے، اس وقت اب ان کے اوپر جنگیں تھوپی گئی، اس لیے کہ کفر نے کبھی یہ نہیں چاہا. بھائی مکے سے چلے گئے تھے نا، مکے سے چلے گئے تھے، چلو اب یہ تمہارے گھر گھر کے اندر یہ کہہ رہے ہو کہ بگاڑ ہو رہا تھا اور ہمارے بچے کی طرف جا رہے تھے، اب تمہارا خطرہ ختم ہو گیا. اب تو ادھر وہ 400 450 کلومیٹر پہنچ گئے. اس دور کے لیے تو بہت دور کی بات تھی وہ. تو وہاں پہنچ جانے کے بعد پیچھا نہیں چھوڑا. وہ جانتے تھے، اس لیے کہ اس سارے کی جو اساس تھی، جو بنیاد تھی ان کے پیغام کی، وہ بنیاد تھی ایک کلمہ. جب نبوت سب سے پہلی دعوت دینی چاہیے، اپنی فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا بس اسے ایک کلمے کو مان لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اتنی سی بات ایک خاندان کا آدمی کہہ رہا ہے جس کی وہ بے پناہ عزت کرتے ہیں، جسے بستی کا سب سے شریف انسان مانتے ہیں، اتنی سی بات مان لیتے کہ اچھا مان لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے تو ان کا سارا نظام اکھڑ جائے گا۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں تھی جو آپ کی زبانوں سے نکلتی ہے اور آپ اسے اہمیت نہیں دیتے، تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ اتنی سی بات کہہ دینا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا انقلاب ہے۔ پھر اس کے بعد اس دور میں اپنی کامیابی کا یقین تھا، میں نے پچھلی بار اس کی کچھ تفصیلات رکھی تھی، جس دور میں ناممکن تھا کہ کوئی امیجن بھی کر سکے کہ یہ تھوڑے سے بھی کامیاب ہوں گے آگے جا کر، بہت کم عرصے میں ہوئے، لیکن اس دور میں لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ تم صرف اس ایک کلمے کو مان لو، لا الہ الا محمد رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے تاج، دنیا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں۔ تو یہ کیا تھا ایک کلمہ؟ آپ لوگ تو روز پڑھتے ہیں اور یہاں پر ستائے بھی جاتے ہیں، یہاں کمزور بھی رہتے ہیں، یہاں پر طرح طرح سے یہ شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر ایک کی زبان پر شکایت ہے۔ یہ کلمہ تھا کیا یہ کہ اس ایک کو مان لو تو یہ ہو جائے گا؟ آپ کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دن رات سبھی پڑھتے ہیں آپ میں سے، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ورڈز وہی ہیں، میننگ وہی ہے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، بغیر سمجھے بوجھے زبان سے نکلنے میں لاؤڈ اسپیکر پہ کہا، جیسے آپ کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کہہ دیا، کتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی، اور یہ خود اپنے آپ میں کتنے بڑے انقلاب کی بنیاد ہے۔ بول دیا، وہ بھی اپنی اذان دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے یہ مجاہد جانتا ہے۔ مجاہد کا مطلب وہ لڑنے والا نہیں، وہ جو دین کے لیے واقعی کھڑا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اشہد اللہ الہ کا مطلب کیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، حی علی الصلاۃ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، یہ قوموں کی امامت ہے، یہ خالی 2 رکعت کی امامت نہیں ہے جس کے لیے آواز دی جا رہی ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الفلاح، یہ اتنی چھوٹی سی چیز نہیں تھی جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ اس ایک کو تسلیم کر لو، حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، اور ہوئیں۔ تو وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ میں خالی پوجا تک تھوڑی تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے پیشوا مذہبی بن کر نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو کوئی نئی طرح کی پوجائیں سکھا دیں اور پوجائیں سکھا دیں، وہ کوئی راہب نہیں تھے کہ دنیا چھوڑ دی اور کونے میں بیٹھے ہوئے، باقی دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، بھائی اللہ 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 کر رہے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے، کھانا بڑا کم کھاتے ہیں، ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا تو تھوڑی دیر برکت کے لیے قریب میں بیٹھا، اٹھ کر چلا گیا کہ بہت نیک آدمی ہے، وہ کوئی ایسے دنیا کو چھوڑنے والے کوئی سنیاسی نہیں تھے۔ یہ تو کلمہ ہی پورے انقلاب کی بات تھی کہ اب بات خالی اس کی نہیں ہے کہ اسی کے آگے جھکو گے، فزیکلی اپنا سر اس کے آگے جھکاؤ گے، کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اس کے، بات صرف اتنی نہیں، بات یہ ہے کہ اب صرف اسی کا قانون مانو گے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں مانو گے۔ اب کیا کوئی نہیں جھکے گا اپنے سے طاقتور کے آگے، اب کوئی نہیں جھکے گا مذہبی ٹھیکیداروں کے آگے، اب کوئی وہ نہیں جھکائیں گے تمہیں اپنے آگے، کوئی جھکانا چاہیں گے تو تم نہیں جھکو گے، تم نہیں جھکو گے سیاسی جن لوگوں کے پاس پاور ہے ان کے آگے، وہ جھکانا چاہیں گے تب بھی نہیں جھکو گے، تم نہیں جھکو گے ان لوگوں کے آگے جو دولت والے ہیں، ان کی چاپلوسی، ان کی خوشامد نہیں کرو گے تم۔ یہ چاپلوس خوشامدی کیسے ہوتے ہیں ذرا سا، حالانکہ جو ماحول ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو خالی کہ قصہ ہے، ایسی حکایتیں ہیں۔ ایک بادشاہ تھے، شاہ تھے، ان کا ایک اپنا ایک وزیر تھا۔ بادشاہ نے ایک دن کہا کہ بیگن بڑی اچھی سبزی ہے، تو وزیر بولا بیگن کے کیا کہنے ہو، بیگن تو کیا کتنا خوبصورت شائننگ کلر ہوتا ہے، بالکل یونیک، کسی اور سبزی کا ایسا ہوتا ہی نہیں، اور فائدوں کے تو کیا کہنے، حکیموں نے تو کہا ہے کہ اس سے دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن اور بادشاہ کے کھانے پر تھا، اس دن انہوں نے اچھا نہیں لگا، لے بڑی عجیب سبزی ہے، تو وزیر بولا کہ صاحب اس سے گندی تو کوئی سبزی نہیں ہے، دیکھیے رنگ تو بالکل ایسا جیسے کالا، اور اس سے تو سب کینسر ہو جاتے ہیں، یہ تو ہر بیماریوں کی جڑ ہے یہ۔ تو اس نے سر اٹھایا بادشاہ نے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ ہر بیماری اس سے دور ہو جاتی، آج کہہ رہے ہر بیماری اسی سے ہوتی۔ وزیر بولا کہ جہاں پناہ میں آپ کا غلام ہوں، بیگن کا نہیں ہوں۔ تو بات یہ کہ ان کے ساتھ وہ لوگ تھوڑی تھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے، وہ جانیں کسی اصول پر تھی، ساتھ ہی کسی اصول کے اوپر آئے تھے، ان کے آگے جو آئے تھے ان کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دینے والے۔ تو اس لا الہ الا اللہ کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہیں کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اب ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ سر جھکانے کا مطلب خالی اسے نہیں کہتے کہ آپ نے فزیکلی جسمانی طور پر اپنے سر کو ذرا سا یوں کر دیا، نہ اسے کہتے ہیں، اور نہ زمین پہ سر ٹیک دینے کو کہتے ہیں اصلاً۔
اصلاً تو سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہم نے ان کی اطاعت قبول کر لی. اگر وہ کہہ رہے ہیں پیسے والے ہیں تو قبول کر لی, ان کے خوش آمدید ہے کہ ہاں سرکار آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں, حضور آپ ہی کی بات سر آنکھوں کے اوپر, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, سچ بولنے کی نہیں ہمت ہے. تو لا الہ الا اللہ تو ساری مخالفتوں کے بیچ میں سچ بولنا پڑے گا. جو انہوں نے کیا تھا کہ وہ گھسیٹے جاتے تھے چٹانوں کے اوپر اور ہڈیاں اکھڑ جاتی تھیں, اور جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے, نیچے سے کولے بھی دہکاتے تھے اور اس کے اوپر لٹا کے پیٹھ پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے, پھر بھی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. تو یہ ایسے ہی تھوڑی ہے خالی کہ انہوں نے کہا کہ ڈانٹ دیا, انہوں نے کہا نہ اب نہیں کہیں گے. تو لا الہ الا اللہ تو اپنے نفس کی غلامی سے بھی آزادی کا نام تھا. اب ہمارا نفس بھی ہم پر حکومت نہیں کرے گا. تو بہت بڑی بات تھی, یہ انقلاب کی بنیاد تھی. اور محمد رسول اللہ ان کی پوجا نہیں ہوگی, ان کے دیوتا نہیں بنایا جائے گا. اب جو کچھ یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہم پوجا ان کی نہیں کر رہے. ان کا احترام یہ ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں آ رہا ہے, انہی کے پاس آ رہا ہے, وہی ان کے اوپر آتی ہے, یہ ان کا احترام ہے. تو یہ اب اس کے علاوہ کسی کوئی اور نظام اللہ کی طرف سے آیا ہوا نظام نہیں ہے. یہ ایک کلمہ تھا, یہ اس کی بنیاد تھی اس انقلاب کی کہ اسے مان لو تو قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی. اس وقت کہہ رہے ہیں جب بالکل ناممکن تھا, دنیا میں ہر ایک کہہ دیتا کہ مذاق ہے, کیسا مذاق ہے, اور کچھ لوگوں نے مان لیا. ماننے کے بعد پھر وہ ہل نہیں سکے کسی سے, ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی, سب کچھ ان کو ٹکا بوٹی کر دی گئی. ایک خبیب تھے خویب بن عدی, گرفتار ہوئے, مکے والوں نے پکڑ لیا, کہیں جا رہے تھے, وہاں سے پکڑ کے لے آئے اپنے. اب لے آئے تو یہ تو دشمن تھے, اور پوری بھیڑ اکٹھا ہو گئی کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی. ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی, پورا مکہ اکٹھا تھا, بڑے بڑے سردار سارے اکٹھے تھے. عامر تھے بات کو ایمان لائے. وہ عامر وہ بتاتے ہیں کہ میں وہاں پر دوسرے قبیلے کا تھا, انہوں نے ڈھنڈورا پٹوایا آس پاس, آؤ ذرا تماشا دیکھنے کے لیے سب لوگ. تو تماشا دیکھنے کے لیے ہم بھی پہنچے. ہم ان کے بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں, عاص بن وائل اور ابو سفیان ان کے درمیان میں ہم کھڑے ہوئے تھے. ان سے کہا گیا کہ اب تیار ہو جاؤ, بس تم اگر اپنا اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو محمد کو. تو کہا کہ اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. 2 رکعت نماز پڑھی, دے دی اجازت, پڑھ لو, آخری اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لو. 2 رکعت نماز پڑھی. پھر کہا کہ میں ذرا سکون سے پڑھتا, لیکن تھوڑی جلدی میں نے اس لیے کی کہ تم لوگ یہ نہیں سمجھو کہ ڈر کر دیر کروا رہا ہے, صرف اس لیے میں نے تھوڑا سا جلدی کی, ورنہ ذرا زیادہ سکون سے میں پڑھتا. خیر اب میں تیار ہوں. اس میں یہ نہیں تھا کہ تلوار گردن سے اڑا دی جائے. لوگوں کو جو انوائٹ کیا گیا تھا دور دور سے, بڑے بھیانک طریقے سے مارنا تھا, کہ ان کو باندھ کر کھڑا کیا گیا اور ہر ایک اپنا نیزہ مارے گا. تلوار کوئی گردن پر نہیں مار دے, ادھر ادھر بھونکے گا, تڑپا تڑپا کر ان کے ٹکڑے نکال کر اس شکل میں ختم کیا جائے گا. شروع کیا انہوں نے, پورا جسم خون سے نہایا ہوا تھا. روک کر پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, وہ تو تم کہہ چکے ان کا حق ساتھ نہیں چھوڑوں گا, اسی لیے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے. ایک بات بتاؤ, کیا اس وقت تمہارے دل میں کبھی یہ آیا خیال, یہ اس وقت اگر کاش تم بچ جاتے, اگر محمد ہوتے تمہاری جگہ تو, اور تمہیں بچا لیا جاتا؟ تو انہوں نے جواب دیا خبیب نے کہ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر والوں کے اندر آرام سے بیٹھا ہوں اور انہیں کانٹا چبھ جائے. پھر اس کے بعد وہ شروع ہو گیا, ان کو کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو یہ تھی لا الہ الا اللہ کی قوت. ورنہ وہاں پر دین بھی اجازت دیتا ہے کہ جہاں جان کو خوف کہہ دو, کفر کی بات کہنی ہے تو اس موقع پر کر سکتے ہو. یہ رخصت ہے, اجازت, یہ عزیمت نہیں ہے. رخصتوں کا استعمال کرنے کے بجائے سب عزیمت کے اوپر تھے کہ ٹکڑے کروا لیے انہوں نے اپنے. یہ تھا لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان. یہ ایسا ہوتا ہے کہ دن رات کہتے ہیں, تو آپ کے تو انڈر میں کوئی چھوٹے موٹے بھی نہیں آتے لوگ, یہ ڈسٹرکٹ لیول کے بھی آپ کے انڈر میں نہیں آتے لا الہ الا اللہ کہنے. یہ طاقت پیدا ہوتی تھی ان کے اندر, یہ طاقت تھی. پھر اس کے ساتھ ایک ڈسپلن تھا, عجیب و غریب ڈسپلن تھا, کہ اگر حکم آیا کہ شراب منع آج سے, تو شراب تو ان کی گھٹی میں تھی, بچپن سے پلاتے تھے. اور کوئی بچہ پی رہا ہو تو کسی بڑے کو اعتراض نہیں, وہیں پہ گھر میں پیتے تھے, بچپن سے پیتے تھے. شراب کا حکم آیا, اگر کسی کے منہ میں تھی تو اسی جگہ سے پھر وہ حلق سے گھونٹ نہیں گیا, اس نے کلی کر دی. حکم آیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کور کیا کریں, لپیٹ کر لکھا کریں, اس شکل میں نہیں نکلیں. سب کے سر پر دوپٹے آ گئے, سب کے دوپٹے آنچلوں کے اوپر آ گئے, سب کے ایک ساتھ. پھر اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. یہ اس شکل میں عمل ہوا کرتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو پھر ایک آدمی اس کلمے کو قبول کرتا تھا
ہوتا یہ تھا کہ دنیا بدل جاتی تھی، اس کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج کس کی دنیا بدلتی ہے؟ وہ اگر سود لینے والے ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو پیسے بانٹنے والے بن جاتے تھے، وہ اگر ظلم کرنے والے ہوتے تھے تو وہ مظلوموں کی سرپرستی کرنے والے بن جاتے تھے۔ خالی ایک زبان سے کہنے کے بعد دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ اگر لوگوں کو لوٹنے والے ہوتے تھے تو لوگوں کی مدد کرنے والے بن جاتے تھے۔ وہ اگر تکبر کرنے والے ہوتے تھے تو وہ سر جھکا کر انکساری کے ساتھ میں بات کرنے لگتے تھے۔ ایک پورا کیریکٹر ایک انسان کا بدلتا تھا صرف اس ایک بات سے۔ جب تک اس کی گہرائی کو نہ سمجھے اور اس کی اللہ کی عظمت کو نہ سمجھے تو یہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال میں جنگوں کی بات کر رہا تھا۔ جنگوں میں سے جنگ بدر پہلی جنگ تھی۔ اس پہلی جنگ کے اندر پہلے کوئی نظیر نہیں تھی، ان کی تعداد 3 گنی تھی۔ یہ جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے جو جنگ پیش آ گئی، اس لیے اسلحہ جتنا ہو سکتا تھا اس سے بھی بہت کم تھا، یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ بس خالی ایسی جیسے گارڈز کے پاس کچھ چیزیں ہوں، کچھ گارڈز کے پاس، اور جنگ پیش آ گئی وہاں پر۔ بہت دعا مانگتے رہے رات بھر اللہ سے، اللہ نے فتح دی۔ بڑے بڑے سردار سب مارے گئے ان کے، اور بہت سے قیدی، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہو کر قیدی آئے تو جان سے مار دیتے نا، سب کی گردنیں اڑا دیتے۔ جو پہلا تھا کیا کیا ظلم ہوئے تھے وہاں پر، اب یہاں پر اسٹیٹ بنی ہے، اب بھی تم یہ کرنے کے لیے آئے ہو، حملہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس کے بعد تو کسی ایک شرپسند کو نہیں چھوڑنا تھا، کوئی ایکسچینج کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کے قیدی نہیں تھے ان کے پاس کہ لو بھائی ایکسچینج کر لو، اس لیے ہم چھوڑ لیں۔ آج کی دنیا کے اندر کم سے کم 40 سے زیادہ چلا رہا، ایک لمبی ہسٹری ہے پچھلے 200 سال کی، کہ جہاں 40 سے زیادہ جسے کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں، ضابطۂ اخلاق، رولز بنے کہ جنگوں میں کیا کیا جائے گا۔ پہلی چیز ایک رول ہے جسے ساری دنیا نے سگنیچر کیے ہوئے، سب مانتے ہیں کہ ہاں کریں گے، ڈکلیریشن آف وار، جنگ کا اعلان کریں گے، اچانک حملہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں ایک دم کہہ دیا ہم نے اعلان کر دیا پھر حملہ کر دیا، ٹائم دیا جائے گا۔ ڈکلیریشن آف وار یہ رول ہے، نہیں پرواہ کرتی آج کی دنیا، اچانک حملے کا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے اچانک حملہ، قرآن نے یہ تعلیم دی کہ اچانک حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہا کہ 3 مہینے پہلے نوٹس دو ہے۔ اچانک جانے کے بعد اگر رات کو پہنچے کسی جگہ تو صبح لڑائی ہوگی، انہیں اطلاع ہو جائے کہ جنگ ہونے جا رہی ہے، اچانک جانے کے بعد رات کو حملہ نہیں کر دو گے۔ یہ اس کے اندر یہ ڈکلیریشن جو یو این او کا ڈکلیریشن ہے جس پر سب نے سگنیچر کی ہوئی ہے، اس پر سگنیچر کی ہوئی ہے کہ پرزنرز آف وار کی کہیں توہین نہیں ہو، ان کو ٹھیک سے رکھا جائے، ان کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، ان کی ہائیجین کا خیال رکھا جائے۔ یہ دنیا کے اندر پرزنرز آف وار کے ساتھ آج کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں وہ قصے سناتے ہیں۔ اب سے 100 سال کی بات تو الگ، میں الگ الگ ملکوں کے بہت سے واقعات ہیں جو مجھے معلوم ہے، جو لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ اندر ان کے ساتھ کیا کیا ٹارچرز ہوتے ہیں، کہ ٹارچر نہیں کیا جائے گا، یہ لا ہے جس پر سب نے سائن کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ جو قیدی تھے جنگی قیدی بدر کے، ان جنگی قیدیوں میں سے ایک کو بھی مارا نہیں گیا۔ جو لوگ ایسے تھے کہ پراسپیرس تھے وہ اپنا کچھ کمپنسیشن دے دیں، آزاد کر دیا۔ اب بہت سے وہ تھے جو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے، اس میں اگر پڑھے لکھے تھے کیا پڑھنا لکھنا سکھا دو 10 لوگوں کو، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ رات کا وقت ہے، پہلا دن ابھی جنگ کے بعد قیدی آئے ہیں، تو وہ قیدی جو آئے ہیں ان کا رات کو پوری رات خود نہیں سو سکے، اس لیے کہ آوازیں کرانے کی آ رہی ہیں، رسیاں بڑی ٹائٹ باندھی گئی تھیں کہ کوئی نکل نہیں جائے، بھاگ نہیں جائے، تو ٹائٹ رسیوں سے تکلیف تھی۔ تھوڑی دیر بندھنا تو الگ بات ہے، جب لگاتار بندھا رہتا ہے، ایسا ٹائٹ باندھا جائے زخم سا ہو جائے تو اس زخم پہ رسی کھرچتی ہے۔ کچھ لوگوں کے کراہنے کی آوازیں خود رات بھر نہیں سو سکے، پوری رات نہیں سو سکے کہ یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اٹھ کر کہا رسیاں ڈھیلی کرو تھوڑی۔ تو جو ان کے قیدیوں کے ساتھ میں یہ کر رہا ہے وہ تو اس وقت تھا کہ بھاگ نہ جائیں، اس کے بعد تو پھر آزاد کرتے چلے گئے۔ جنگی قیدیوں کا رول کیا تھا؟ تب جیلیں نہیں ہوتی تھی، ابھی یہ کیمپ نہیں بنائے جاتے تھے کہ اس میں قیدی رکھے جائیں گے اور سب گنرس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے۔ وہ رول یہ تھا کہ گھروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ تھے غلام جو کہلاتے تھے، ان غلاموں کو حقوق دیے، رائٹس دیے، اور یہی سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ انہوں نے خود بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ کیا کہ غریب اس وقت بہت تھے، صحابہ میں سے بڑی تعداد غریبوں کی تھی، خود نہیں کھایا، ان کو پیٹ بھر کھانا کھلاتے تھے پرزنرز آف وار کو، اپنے کھانوں میں سے لے جا کر۔ اسٹیٹ کے پاس تو تھا نہیں کہیں کھانا ہوتا ہو جیسے یہاں پر ہوتا ہے، اور پھر
بعد کی جنگوں کے اندر وہ جو قیدی آتے تھے وہ گھروں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ کہلاتے تھے غلام. کہ ان میں کیا تھا کہ ہر ایک اپنے صرف یہ تھا کہ وہ بھاگے نہیں، بس اتنی شرط ہوتی تھی. ارے وہ خود نہیں بھاگتے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ حکم یہ تھا کہ جو تم کھاؤ گے وہ انہیں کھلاؤ گے، جو تم پہنو گے وہ انہیں پہناؤ گے، اور غلام ہے تو اس سے کام لوگے، لیکن کوئی اتنا کام نہیں لے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، ورنہ ہاتھ بٹائے، خود بھی ساتھ میں لگے اور کام میں ہاتھ بٹائے. تو یہ غلاموں کے ساتھ سلوک تھا. یہ 1500 سال پہلے انہوں نے کر کے دکھایا تھا. کوئی ایک آدمی یہ گواہی نہیں دے سکتا، نہیں لا سکتا کہ نہیں ہمیں ٹارچر کیا تھا، کہ وہ نکل گیا ہو، بات کو آزاد ہوا ہو، کہے کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ٹارچر ہوا. آج کی دنیا میں روز کیسے کیسے بھیانک ٹارچر ہوتے ہیں، اور سب نے سائن کیے ہوئے ان پرنسپلز آف وارس کے ساتھ میں اگر جو کچھ ہوا کرتے ہیں، وہ مختلف داستانیں ہیں، ہمیں معلوم ہے. تو یہ جو اور بہت سے لاز ہیں، میں سب کو نہیں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا، اس لیے کہ کچھ جھلکیاں میں اور دینا چاہتا ہوں آگے. جب 8 سال ہوئے، یہ 8 سال گزرے، اس 8 سال کے بعد اللہ نے اس جگہ پہنچا دیا، اور وہ بھی ان کی بدعہدی کی وجہ سے. بلکہ بیچ میں یہ سب ہوتا رہا کہ معاہدہ ہو گیا تھا حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ صلح ہو گئی تھی. اس صلح میں طاقت اپنے پاس زیادہ تھی، اور وہ شرطیں مان کر صلح کر لی جو ہر ایک جانتا ہے. یعنی اگر دنیا میں کسی کے سامنے رکھیں تو کہے گا یہ دبنے والا کرے گا، اور طاقت اپنے پاس زیادہ تھی. وہ ساری شرطیں مان کے بھی صلح کر لی. ہر جگہ پر صلح کو، ہر جگہ پر سندھی کو پراتھمکتا دی ہے یا فوقیت دی ہے، اگر کوئی ماننے کو تیار ہے. رول یہ تھا کہ اگر کوئی ہتھیار ڈال دے، سرنڈر کر دے، تو پھر نہیں مارا جائے گا. یہاں کوئی سرنڈر کر دے تو نہیں مارا جائے گا. یہاں کی جنگوں کے اندر کہ اگر ہتھیار ڈال دے، وائٹ فلیگ دکھا دے، تو پھر مارا نہیں جائے گا اس کو، گن وہیں پہ رک جائیں گے. سب نے سگنیچر کیے ہوئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اگر کسی جگہ دنیا میں آج تک 100% ان ساری چیزوں پر عمل ہوا ہے جو آپ ہے، اور اس سے کہیں آگے بڑھ کر، تو وہ آج سے 1500 سال پہلے ہوا ہے. پھر 2 لوگوں کو قتل کر دیا وہاں حرم میں. ان کے حلیف تھے. حلیف کا مطلب معاہدہ ہوا تھا کہ جو لوگ مشرکین کے جو لوگ ساتھ کے ساتھ دینے والے، اب معاہدہ ہو گیا تھا، کچھ قبیلے ان کا ساتھ دینے والے تھے، اسلام میں نہیں آئے تھے. کہتا اگر انہیں کوئی مارے گا تو پھر جنگ ہوگی ان کے بدلے، اور ان کو کوئی مارے گا تو بھی یہ معاہدہ ٹوٹے گا. ہمارے حلیفوں کو جو ہمارے سپورٹرز ہیں، چاہے وہ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ کے نہیں ہے، لیکن ہمارے سپورٹر ہیں، تو اب ان کو بھی ٹچ نہیں کرو گے، ایسے ان کے سپورٹرز کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. ان کے سپورٹر قبیلے نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا وہاں حرم میں. ان کے مکے والوں کے شکایت آئی، ان کے پاس لائی گئی کہ آپ کے لوگوں نے تو یہ کیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو اس وقت کا جو عرب کا قانون کا غلط کیا، بہت برا کیا. شاید دھوکہ ہوا ہوگا، شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اب وہ دوسرے قبیلے کے یہاں کے نہیں جو ہم سزا دے دیں. تو اس دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، اور اس کا جو کمپنسیشن تھا، جو اس دور میں رواج تھا کہ کوئی مر جائے تو اس کا کمپنسیشن دیا جائے، تاوان، وہ تاوان اپنے پاس سے پے کیا کہ ہم اس کے بدلے اس کا تاوان دیتے ہیں. برا ہوا، غلط ہوا، یہ ان لوگوں نے کیا، لیکن ہم اس کے بدلے تاوان ادا کرتے ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی تاوان ادا کرنے کی؟ یہ جنگوں کے اندر میں آپ کو کمپیشن یا رحمت کے میں تذکرے سنا رہا ہوں. اور پھر آخری، یعنی درمیان میں تو بہت ہیں، وہ آخری تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی، غیر مسلم مصنفین نے لکھا، فتح مکہ. فتح مکہ کے اندر وہ جنہوں نے گھروں سے نکالا تھا ایسے ظلم کر کے، جنہوں نے آخر میں پھر اب ان کا گھر گھیر لیا تھا کہ آج جان سے مار دیں گے، آج ختم کر دیں گے، آج اس شمع کو گل کر دیں گے، اور اللہ نے بیچ میں سے ان کے نکال دیا، چلے گئے، ہجرت کر گئے. اس سے پہلے باقی لوگ ہجرت کر چکے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، گھر بار سب چیزیں وہیں چھوڑ کر گئے تھے سارے لوگ، جیسے جیسے بھی زندگی گزاری ہو. اب کل 8 سال کے اندر، کوئی بہت پرانی نسلوں کی بات نہیں، یہاں تو نسلیں فلسطینی کب تھے اصل وطن ان کا، آج 3 نسلیں گزر گئیں، لیکن ان کے دل میں باقی ہے کہ ہمارا وطن وہ تھا. ایسی بہت سی اور قومیں جن کو جہاں سے نکال دیا ان کے دل میں باقی کہ ہمارا وطن وہ تھا. ان کے تو 8 سال ہوئے تھے. ہر ایک کو ایک ایک گھر کا اپنا کونا معلوم ہے، وہاں کی یادیں ہیں، بچپن کی یادیں ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، ان کا مال ہے، جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے نہتے و خالی ہاتھ. اب آج وہ دن تھا کہ اس 8 سال میں دنیا ایسی بدل گئی تھی کہ ان کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی. ان کو اطلاع ملی کہ لشکر بڑا قریب آ گیا ہے. یہ ان کے جو کمانڈر تھے سردار ابو سفیان، انہوں نے سوچا کسی طریقے سے جا کے ساتھ لیا حضرت عباس کا. حضرت عباس چچا تھے، دل میں تو ایمان تھا یا اسلام تھا، لیکن وہ سامنے سے وہ وہیں پر مکے میں تھے، وہاں کی خبریں بھیجا کرتے تھے، لگاتار ساری خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس پہنچواتے تھے. تو حضرت عباس کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ رکوا دیجیے. حضرت عباس نے کہا چلو میرے ساتھ چل کے مل لو.
اب وہ جا رہے تھے، حضرت عمر نے دیکھا تو جھپٹے تلوار لے کے، ارے یہ کہاں دشمن آ گیا، دشمن خدا یہاں کہاں آ رہا ہے؟ حضرت عباس جانتے تھے کہ بڑے جوشیلے آدمی، یہ کچھ سمجھانے سے رکیں گے نہیں، بڑی تیزی سے اسے لے کے دوڑے، بھاگے اس کا ہاتھ پکڑ کے۔ وہ حضرت عمر سے کچھ نہیں کہا، وہ تو سنتے ہی نہیں کچھ، اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ میں، خیمے میں گھس گئے لے کے۔ کہا حضور میں نے امان دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا عمر کو، جاؤ عمر واپس جاؤ۔ ابو سفیان کیا چاہتے ہو؟ کہا اب آج ہم میں آپ سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ تو کہا کہ پھر اچھا، حضرت عباس سے کہا انہیں ذرا سا منظر دکھاؤ لے جا کے، اسلامی جو لشکر ہے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، وہ جو 1.25 لاکھ تھے وہ دور دور تک پھیلے تھے، اور وہ اپنے اپنے رات کو وہ آگ وغیرہ جلائی تھی انہوں نے، کچھ گرمی کے لیے، کچھ اور جانوروں کو بھگانے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے۔ اس آگ کی روشنی پہنچی تھی تو یہ بھاگے بھاگے آئے تھے کہ اتنی زبردست آگ کہاں پہ لگی ہوئی بڑی دور، ایسا تھا کہ جیسے میلوں جا رہی ہو وہ روشنی۔ کہا کہ لے جا کر دکھاؤ، پہاڑی پہ چڑھ کر انہوں نے دکھایا تو بڑے خوفزدہ سے ہوئے، واپس آئے۔ پوچھا کہ ابو سفیان ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مقصد یہ تھا کہ یہ 8 سال میں یہ کایا پلٹ ہو گئی، اللہ کی مدد سے ہوئی، میں نہیں کر سکتا تھا، اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا اگر یہی میں مان لیتا تو پھر تو کوئی سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اسی کی تو ساری بات جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین، اختلاف تو خالی اسی بات میں، ورنہ آدمی تو تم بہت اچھے ہو۔ اب منہ پر یہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک آدمی جو نہتا آیا، کوئی سفیر نہیں تھا، پناہ لے کر اپنے آئے ہیں، گھسے ہیں وہاں پر، اس کے بعد آفر دے دیا کہ بھئی اب تمہارے سمجھ میں آ جانا چاہیے، دلیل دے دی۔ میں نے کہا نہیں، اسی بات کا تو اختلاف ہے بس، اللہ کے رسول ہونے کا۔ تو کہا اچھا پھر اب کیا چاہتے ہو؟ تو ان کا بڑی خوریزی ہوگی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا نہیں، ایسا کرو جتنے لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس سے کہہ رہے ہیں، اسے نہیں مارا، کہہ رہے ہیں جتنے اسے تو معاف کر دیا، جتنے تمہارے گھر میں آ جائیں سب کے لیے۔ بات تو اور آگے کی کہنی تھی، شروع سے اس لیے لے کر چلے تھے کہ کہیں تو اس کی کچھ عقل میں آئے بات، اور ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہوتا۔ اس نے کہا میرے گھر میں کتنے سے لوگ آئیں گے؟ نے کہا کہ اچھا حرم میں جتنے داخل ہو جائیں ان سب کے لیے معافی۔ پھر کہا پورا مکہ ہے، یہ 60,000 سے زیادہ کی آبادی، حرم میں کتنے آ جائیں گے؟ باقی کا بڑا، ارے یہ اسلامی فوجیں، اسلامی لشکر کہیں جا کے پبلک کو تھوڑی مارتے ہیں۔ ان کا ایٹیچیوڈ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کا قتل عام کریں گے، یہ تو نہیں کرتے، تو اس لیے ذرا ہلکے ہلکے بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہا ایک دم سے کہ نہیں کسی کو نہیں ماریں گے۔ تو کہا کہ وہ جو حرم میں چلا جائے اچھا جاؤ، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نے پھر کہا کہ حرم میں تو تھوڑے سے لوگ آئیں گے، باقی تو سب مارے جائیں گے۔ تو مسکرائے اور کہا کہ اچھا اپنے گھروں میں رہیں، کنڈی لگا لیں، گھروں سے نہیں نکلیں، ورنہ یہ مانا جائے گا کہ کہیں کوئی سازش کرنے آیا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر رہیں، کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چلے گئے ابو سفیان۔ اب یہ لشکر آگے چلا، اب تو یہ بات آ گئی تھی نا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، یہ تو ان کا کمانڈر ایک طریقے سے سرنڈر کر کے گیا ہے۔ ایک ٹکڑی بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے ابو عبیدہ، یہ ان میں سے جن 10 لوگوں کو دنیا میں بشارت دی تھی ان میں سے ایک، جنت کی 10 مبشرہ میں سے ایک کمانڈر وہ تھے۔ اپنا گھر بار 8 سال پہلے جیسے چھوڑ کر نکلے تھے، بڑی ایک آگ ہوگی دل کے اندر۔ آج دیکھیں گے کہ آج بدلہ لینے کا دن آ گیا، کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن آیا ہے۔ اتنے ناراض ہوئے۔ یہ کمپیشن اسے کہتے ہیں، رحمت اسے کہتے ہیں۔ یہ جیتی والی قومیں جا رہی ہیں۔ دنیا نے کیا کیا ہے؟ جہاں پر جن علاقوں کو جاپان نے جیتا، جن علاقوں کو جرمنی نے جیتا، جن علاقوں کو امریکہ نے جیتا، جنگ عظیم کے اندر ہوا، دنیا نے کیا کیا ان علاقوں کے اندر؟ عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے، پبلک کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج کا جھنڈا لے لو ان سے جھنڈا لے لیا گیا۔ کہا کہ آج کا نعرہ ہے الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا مظاہرہ کرنے کا دن ہے، آج رحمت کر کے دکھائیں گے۔ یہ وکٹوریس فوج، اور وکٹوریس کوئی باہر کے ملک کے نہیں، وہیں کے رہنے والے تھے، جن کو نکالا گیا تھا وہ جا رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، سینہ تانے ہوئے نہیں ہیں، اونٹوں پہ بیٹھے ہیں، ایسا جیسے گردن اونٹ کے اوپر لگی جا رہی ہے، ایسے سر جھکا کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب مکے کے سب لوگ اکٹھے ہوئے تو پوچھا ان سے، سب بلایا، پھر گھروں سے نکل کر آئے، کہا ان سے پوچھا کہ آج تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے، کیا سلوک ہوگا آج تمہارے ساتھ؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ سے زیادہ بڑا دل والا تو کوئی نہیں ہے، آپ تو بڑے فیاض ہیں، آپ تو بڑے۔ تو پھر مسکرائے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا جو جس نے کیا۔ اپنے گھر واپس نہیں لیے، اپنے مال واپس نہیں لیے جو چھوڑ کر آئے تھے، اتنا تو لے لیتے، آج کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ ملتی کوئی تاریخ میں مثالیں تھی کسی اور جگہ؟ اسے کہتے ہیں خونی انقلاب۔ یہ تھی سیرت۔ اور اس کے بعد
یہ جگہ جگہ جو چلتا ہے خونی انقلاب کی بات چلتی ہے. کل ملا کر اس پوری تاریخ کے اندر، جس کے اندر تقریباً 100 کے قریب جھڑپیں ہوئیں، جس میں سے 27 میں خود شریک تھے اور باقی چھوٹی چھوٹی تھی، اس میں دشمنوں کے 800 سے کم لوگ مارے گئے. 700 کچھ کی فگر ہے. غیر خونی تھا دشمنوں کے 700 کچھ. بستیوں کو ختم کرتے تو یہ فگر اس دور کی آبادی کے حساب سے بھی کم سے کم 70-75 ہزار تو ہوتی. 700 کچھ 800 سے کم، الگ الگ تعداد الگ الگ لوگ بتاتے ہیں. اس لیے میں نے راؤنڈ فگر میں کہا کہ اتنے لوگ جو ہیں اتنے دشمن کے مارے گئے، 250 سے کچھ اوپر ان کے مسلمانوں کے. یہ تھا غیر خونی انقلاب، جو 12 لاکھ کلومیٹر جو ان کے انڈر میں آیا ہے، 150 کلومیٹر سے 8 سال کے اندر. اس کے اندر 800 سے کم دشمنوں کی جانیں گئی. ان کا سب کا قتل عام کر دیتے جو بستی سرنڈر کرتی. طائف کا وہ سردار جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مذاق اڑانے میں، تانے دینے میں، پھپتیاں کسنے میں، بچوں کو پیچھے لگا دیا تھا. ان کا بیٹا آیا ایک گروپ کے ساتھ میں، بڑی عزت کے ساتھ میں ان کو ٹھہروایا، ان کو مسجد نبی کے احاطے کے اندر. کہا ان کا بڑا خیال رکھا. خود 2-3 مرتبہ تشریف لے گئے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کسی طرح کی. بہت متاثر ہوا. اس کے بعد وہ پھر آئے، اس لیے تھے انہوں نے بھی ایمان لانے کا اعلان کیا. لیکن یہ وہ جن کے لیے دعا کی تھی اور خوش ہو گئے. اب یہ آج تو ہمارے انڈر میں آ گیا نا، ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. ان کے لیے دعا کی تھی کہ اگر وہ نہیں تو ان کی اولادیں آئیں گی، ان کی اولادیں آئیں. تو سلوک جو کیا، سلوک ابو سفیان کے ساتھ کیا کیا خود ان کو تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. ان کی بیوی آئی، ابو سفیان کی بیوی آئی. یہ وہ تھی جس نے کلیجہ نکال کر چبایا تھا احد کے میدان میں حضرت حمزہ کا. بے پناہ محبت کرتے تھے چچا سے، اسے بھول نہیں سکے. اب وہ بیوی آ کے بیٹھی ہے کہ محمد ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ارے چاہتے کہ یہ ایسے سوال کر رہی ہے کہ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم کس بات پر ہم سے ہماری بیعت لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ جتنے لوگ ہیں تم سب میں سے تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، خوریزی مت کرنا. بولی تمہارے آنے کے بعد تو ہوئی ساری خوریزی، تم سے پہلے تو ٹھیک تھے سب. گھر گھر سارا بگڑ گیا. ہر بات کا جو کہا، ہر بات کا ایسے جواب دیا. بڑی بے حد بدتمیزی سے، توہین سے. گردن تو وہیں اڑا دی جاتی. سنتے رہے، چہرے پہ شکن نہیں آئی. یہ تھا کمپیشن، یہ تھی رحمت. یہ جیتنے والا کمانڈر ہے، وہ ہارنے والے کمانڈر کی بیوی بیٹھ کے بدتمیزی سے ایسے بات کر رہی ہے. وہ آیا حبشی جس نے مارا تھا حضرت حمزہ کو، اصل اس کو آزادی کے بدلے میں لالچ دی تھی، غلام تھا. وہ آیا، اس نے کہا مجھے ایمان قبول کرنا ہے. اس کو کہا کہ ہاں تم اب صحیح جگہ آ گئے، لیکن پھر کہا بس اتنا سا کرنا. یہ نہیں تھا کہ مجھے چچا کی یاد آ جائے گی جب تمہیں دیکھوں گا، اس لیے ذرا سا میرے سامنے مت آیا کرنا. یہ خالی اتنی سی بات ہے، باقی تو پھر تم رحمت کی جگہ آ گئے. تو یہ تھی جنگوں کے درمیان کا کردار تھا. یہ جنگوں کے درمیان کی رحمت تھی جو پیڑ پودوں سے چل رہی ہے، پانی سے چل رہی ہے، جانوروں سے چل رہی ہے، انسانوں کے اندر ایک ایک کے ساتھ میں. وہ لوگ مخالفین ان کی چھوٹی چھوٹی ہر بات کے اوپر کہ مجھے معاف کرنے بھیجا گیا ہے، مجھے بدلہ لینے نہیں بھیجا گیا ہے. آج یہ جو جنگ عظیم ہوئی، ان جنگ عظیم، یہ جو دور اور انقلاب طرح طرح کے آئے ہیں، کہیں سوشلسٹ ریولوشن آیا ہے، کہیں فرینچ ریولوشن آیا ہے، ان سب کی تعداد 10 کروڑ کے اوپر پہنچتی ہے مرنے والوں کی. 10 کروڑ. اور یہاں 800 لوگ ہو گئے تھے ٹوٹل دونوں طرف کے ملا کے، 1800 سے کم دونوں طرف کے ملا کے. یہ سب سے بڑی فگر میں نے بتائی. الگ الگ تعداد جو ہیں وہ لوگوں کی گنتی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے جو تاریخ والوں نے لکھی. 10 کروڑ کے قریب. پھر اس 10 کروڑ کے بعد ہوا کیا؟ پھر غربت ہے، پھر اکانومی تباہ ہے سب کی. اس کے بعد جو ہے وہ برسوں تک کشمکش میں. تو کیا عدل کا نظام اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد قائم ہو گیا؟ ارے ایک جنگ عظیم ختم ہوئی، چند ہی سال کے بعد پھر دوسری شروع ہو گئی. اچھا وہ ختم ہو گئی تو کیا انصاف کا نظام قائم ہو گیا؟ یہاں وہ نظام قائم ہوا جس کے بارے میں کہا تھا اکیلی ایک عورت وہاں سے آئے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ ہے ایک خدا پر ایمان لانے کی بات. جب سب ایک خدا پر ایمان لاتے تھے تو پھر اسے ڈر نہیں ہوتا تھا. یہ کیوں بدل جاتے تھے لوگ؟ جب انہیں اس بات کا یقین آ جاتا تھا کہ یہ زندگی چھوٹی سی ہے، اصل زندگی آگے آ رہی ہے، اس لیے بدل جاتے تھے. اور ہمیں اس ایک کے علاوہ ہمیں نہیں سر جھکانا ہے طاغوتی طاقتوں کے آگے، ہمیں اس کے آگے سرنڈر نہیں کرنا ہے، اس لیے مان جایا کرتے تھے. یہ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. اب سیرت جو ہے اصل میں صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، صرف بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، اور صرف سننے کی چیز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اندر سے سٹارٹ ہو، ہمارے اپنے اندر سے شروع ہو.
ہمارے اندر سے شروع ہونے کے بعد، نکلنے کے بعد بنیادی کیریکٹر اس سیرت کا ہی کمپیشن یا رحمت تھا، وہ ہم میں سے نکلے اور نکلنے کے بعد ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں آ جائے، پھر یہ معاشرہ پھیلتا چلا جائے، بڑی تیزی سے پھیلے گا اگر آ گئی تو، اگر لوگوں کے اندر آ گئی تو بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلے گا، پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں یہ سرنڈر کریں گی، ورنہ اپنے احتجاج کرتے رہیے، نکالتے رہیے، دیکھیے وہاں ہمارے ساتھ یہ کر دیا، وہاں اتنے لوگوں کا، وہاں یہ کر دیا، وہاں یہ کر دیا، کرتے رہیے شکایتیں، یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اسلام رد عمل نہیں چاہتا، ریئیکشن نہیں چاہتا، اسلام تو چاہتا ہے کہ وہ سیرت آپ کے اندر سے اب ابھرنا شروع ہو، وہ تاریخ آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو، یہ ہے ان کی اتباع اور یہ ہے ان کی اصل پیروی، اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ دنیا آپ کے قدموں میں جھکے گی۔ اگر یہ رزلٹ نہیں نکل رہا تو پھر وہ سیرت آپ کے اندر سے نکل کر باہر، نہ آپ کے اندر آئی ہے، نہ آپ کے اندر سے نکل کر باہر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم انہ تعالیٰ جواد۔